नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं IRC इमाम बारगाह में, जहाँ पर आज सालाना मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की जा रही है इक़बाल हैदर अम्मू की जानिब से। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन मौजूद हैं इस वक्त इस मजलिस में। दूर दूर से लोग इस मजलिस में तशरीफ़ लाते हैं। फ़र्श अज़ा साहिब खाना की जानिब से बिछाया जाता है खुलूस के साथ। जिनका पास कलम देख के निकाह टूट जाता था, मेहदी का आलम देखेंगे तो कहाँ जाएंगे। और इमाम सादिक ने फरमाया मेहदी आलम के पास को नहीं पकड़े हुए होंगे, अर्श के पाए को थामा हुआ होगा। बहुत आसानी सुन रहे आप, मेहदी ने अर्श के पाए को थामा हुआ होगा। और मेहदी जैसे ही आएंगे खाने काबा पे पुश्त है पुकार के कहेंगे जो आदम को देखना चाहे वो मुझे देखे, जो नूह को देखना चाहे वो मुझे देखे, जो ईसा को देखना चाहे वो मुझे देखे, जो हारून को देखना चाहे वो मुझे देखे, जो मोहम्मद को देखना चाहे वो मुझे देखे, जो अली को देखना चाहे वो मुझे देखे। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ इस वक्त कराची के नाम मस्जिद खासमी अब्बास मौजूद हैं और परवरदिगार ने ख़ास मुझे शरफ बख्शा है कि वो पूरे कराची में अज़ा खानों में 5-5, 6-6 मस्जिद परवरदिगार ने ऐसी खूबसूरत आवाज़ दी है। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे जानते हैं कि वो आज यहाँ पर मौजूद हैं इस अज़ा खाने में, जो कि खुद एक अज़ा खाना है इस्लामिक रिसर्च सेंटर। तो आज आप इस अज़ा खाने को देखकर क्या कहेंगी और कुछ अगर मौला की शान में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी खुश नसीबी है कि बीबी ने हमें इस दफ़ा बुलाया। मैं पहली दफ़ा इसमें आई हूँ बीबी के ससुरा। बीबी भी बनी की शान में है अज़मते ये इज़ाफ़ा हो गया, उनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हज़रत अब्बास और दुश्मन ये समझ बैठे कि हमला हो गया। सुभान अल्लाह। तो शीबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और आप मुझे बताएं कि आज ये मतलब मैं समझता हूँ फर्श तो हर घर में दिखता है, जन्नत उतरी। मुझे किसी साहब ने यही कहा कि ऐसे लग रहा है जन्नत का टुकड़ा है कि आप आए अंदर दाखिल हो तो ऐसा लगता है कि हम किसी जन्नत के किसी गोशे में आ चुके हैं। मौला अब्बास की ज़ेरा अलम के शायद, क्योंकि बीबी उम्मुल बनीन की नज़र है, मौला इमाम ज़माना की है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की है, जनाब खतीजा का ससुरा है और जनाब ओनो मोहम्मद, जनाब कासिम का जनाब, इतने ससुरे हैं। तो आज हर तरफ से सब यहाँ मौजूद हैं। 14 मासूमीन आइम्मा हमारे मौजूद हैं। तो हर आने वाले की तमाम हाजात बहुत जल्दी पूरी होंगी। बरकतें आने वाले ज़ायरीन बहुत तादाद में इस वक्त नज़र नियाज़ के यहाँ पर अपने हाजात जिनकी पूरी उन्होंने चढ़ाई। और ये बहुत बड़ी तादाद में माशाअल्लाह से परवरदिगार आलम ने इस घर पर करम किया कि उन्होंने सुथरा बिछाया और हर आने वाले की नज़र नियाज़ कबूल हुई। परवरदिगार आलम इसको इसी तरह जारी रखे और ये फर्श बहुत नाज़रीन इकराम, इस वक्त आज यहाँ पर जनाब उम्मुल बनीन का सुफ़रा सजाया जाता है। ये ख़ास उम्र सुफ़रा है जो कि हर साल 15 मुहर्रम को पिछले 12 बरस से सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं नाज़रीन ये किस अक़ीदत से, किस मेहनत से सजाया है। इसमें तमाम जितनी नज़र की चीज़ें हैं वो खानवादे की जानिब से उनकी ख़वातीन ने बनाई हैं। और आपको बताते चलें कि इस साल सुफ़रे में जनाब बीबी खतीजा सलाम अलैहा का सुफ़रा भी इजाफ़ा किया गया। जनाब मुस्लिम का सुफ़रा जो है उसमें इजाफ़ा किया गया। जनाब मुस्लिम बिन अकील का सुफ़रा यहाँ पर आज सजाया गया जिसमें इजाफ़ा किया गया है। और ये तमाम नज़र और बिलखुसूस ये जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम का सुफ़रा जो कि करबला मौला में दुआ की गई थी, उनकी दुआ कबूल हुई साहिब खाना की। और उन्होंने एक 12 साल कबल यहाँ पर एक छोटे से सुफ़रे का एहतमाम किया था। जब आने वाले अज़ादारों ने उस सुफ़रे से मन्नतें उठाईं तो ये सिलसिला बढ़ता चला गया। और आप आज देख सकते हैं कि अज़ा खाने IRC में एक अलग से अज़ा खाना तैयार किया जाता है। और ये मेहनत आप देख सकते हैं कितनी मेहनत के साथ इसको सजाया है,
کہ ہر آنے والے کی مرکز بنی ہوئی ہے نظریں یہاں پر، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم اس سفرے سے نظر اٹھائیں، نظر کریں اور منت مانیں، کیونکہ یہ نظر جو ہے، یہ منت جو ہے صاحب خانہ نے اتنے دل سے سجائی کہ آنے والے ہر مومن کی یہاں پر کوئی دعا رد نہیں کی جاتی. اور کیوں رد کی جائے گی؟ کیونکہ خود بی بی ام البنین کے نام سے یہ سفرہ شروع ہوا، اور آج جو ہے اس سفرے میں جناب اون محمد، جناب مولا امام زمان علیہ السلام، جناب امام حسن علیہ السلام، بی بی ختیجہ، اور اس میں جناب حسن علیہ السلام، ان کا یہ سلسلہ، یہ ان کے نام سے سجائی گئی چیزیں، یہ تمام آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر اس جھولے کی بھی زیارت ہے. پہلے یہاں کربلا سے لایا ہوا جھولا بھی زیارت کرایا جاتا تھا. آج یہاں پر یہ جھولا آج اس پہلے سال گروی کے لیے، اولاد کے لیے، منت کے لیے یہاں لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے. آنے والے تمام عزاداروں کی پوری یہاں پر مرکز بنی ہوئی ہے. یہ نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس خوبصورتی سے اس کو سجایا گیا ہے. صاحب خانہ بیٹھی شہ دی کی قبر پر تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی. ناظرین اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں IRC امام بارگاہ میں، اور کراچی میں یہ مجلس جو ہے 54 برس سے کی جا رہی ہے. اقبال امو حیدر ندیم زیدی صاحب کی جانب سے مسلسل 54 برس ہو چکے ہیں اس سال اس مجلس کو، اور یہاں پر ایک خصوصی سفرہ سجایا جاتا ہے جو کہ آنے والے تمام زائرین کا مرکز ہوتا ہے. نظر نیاز اتنے خلوص سے بچھائی کی جاتی ہے کہ ہر آنے والے کی تمام دعائیں ایسے قبول ہو جاتی ہیں، ایسے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں جیسے ان کی مشکل ہو ہی نہ. اور پروردگار عالم نے اس گھر پر خاص کرم کیا ہے کہ وہ آنے والے تمام مومنین کی منتوں کو، نیازوں کو، نظر کو پل بھر میں پورا کرا دیتا ہے. بہت بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر آ رہی ہیں اور اپنی نظر نیاز جو ہے وہ ہر پچھلے سال جنہوں نے اٹھائی تھی وہ چڑھا رہی ہیں. یہ اس گھر کے فرش کے بچھانے والے جتنے ہیں ان کی نیتوں کا صلہ ہے جو ہر آنے والے مومن کی یہاں نظر پوری ہو رہی ہے، دعا پوری ہو رہی ہے. اقبال حیدر امو صاحب کی جانب سے اس مجلس کو 54 برس ہو چکے ہیں، اور اس میں مختلف ذاکرین نے خطاب فرمایا، لیکن آج ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آج انہی کے پوتے نے آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں، اور پروردگار نے ان کو ایک ایسا تحفہ دیا جو پوری دنیا میں باعث فخر کا ان کے لیے باعث بن رہا ہے. جگہ جگہ وہ خطابات کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں ان کی مجالس جو ہے وہ برپا ہیں، ان کو ہر جگہ سے بلایا جا رہا ہے. تو یہ پروردگار عالم نے ان کو انعام دیا، اس فرش ازا کا انعام ہے، ماں باپ کو انعام ہے کہ ایک ایسا ذاکر ان کے گھر میں پیدا ہوا جو دنیا بھر میں مولا حسین کا نام ہر جگہ لے کر مجالس پڑھ رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جاری ہے پورے سال. اسی طرح مجالس کا سلسلہ ابو طالب ہر اس میں شہادت پر مجلس پڑھتے ہیں، پورا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں سفرہ بی بی ام البنین، جو کہ یہاں بڑی خوبصورتی اور بڑی اعتقاد اور بڑی دل سے سجایا گیا ہے. ہر آنے والا یہاں پر اپنی دعا کو لے کر آتا ہے اور اپنی دعا پوری کراتا ہے. ہم اس وقت IRC امام بارگاہ میں موجود ہیں. سالانہ مجلس جو کہ ہر سال 54 برس سے منعقد کی جا رہی ہے وہ آج اپنے اختتامی مراحل پہ داخل ہے، اور مجلس کے اختتام پر یہاں پر جلوس برآمد کیا جاتا ہے. علم، جھولا، تابوت، اور یہاں پر اس طرح یہ برآمد کیے جاتے ہیں. علم اور کیا کہتے ہیں جھولا بھی برآمد کیا جاتا ہے. اس وقت مجلس سے خطاب ابو طالب فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں مومنین یہاں پر اس مجلس میں موجود ہیں جو کہ ان کی مجلس سن کر حیدر کرنے پر مجبور ہیں. ہم صاحب خانہ سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہاں پر جو آنے والے ہیں ان کی یہ دعاؤں کا سلسلہ بہت جلد پورا ہو جاتا ہے، اور ان سے بہت ساری باتیں کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا.
جی اس وقت ہم موجود ہیں IRC امام بارگاہ میں اور سفرہ بی بی ام البنین، سفرہ امام حسن، سفرہ امام حسین علیہ السلام اور جناب اون و محمد علیہ السلام کے نام سے یہاں سفرہ آج کیا جاتا ہے. اور بانی فرش اقبال امو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہر سال یہاں یہ مجلس ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں مجلس ہوتی ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ مجلس جو ہے آج جو یہاں برپا کی جا رہی ہے 15 محرم کو، تو یہ مجلس کا انعقاد کب سے ہوا اور یہ مجلس جو ہے یہ کون سی ایئر کی مجلس ہے؟ جی السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قائم ٹی وی کو اس مقام پہ بلایا اور کوریج کی پرمیشن. آپ کی بھی افزائی ہے، پروردگار عالم اس کو جزائے خیر دے آپ کو میرے مولا. یہ مجلس ویسے تو اتنی قدیمی ہے، یعنی 1969 سے یہ مجلس چل رہی ہے ماشاءاللہ. لیکن اس کے بعد یہاں پر اس مجلس کی ایک اور تمام مجالس کی یہی باتیں ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر خطیب ہر ذاکر ایک مرتبہ ضرور یہاں پر آ کر اپنے خطاب سے مومنین اور مومنات کو نوازیں. بالکل. بہرحال یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ تقریباً 13 سال سے. میرے بیٹے وصال حیدر، ندیم حیدر، میرے پوتے مسلم حیدر، شوذب حیدر اور ابو طالب جو اس وقت ایک ذاکر اہل بیت بھی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ان کے اور ان کی والدہ جو میری بہو ہے، یہ میرے بیٹے کی کیا نام ہے بیگم ہے، یہ اصل میں ایک منت تھی. یہ ہم نے سفرہ جو ہے اس کو کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، وہ اس کو بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے چونکہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو سینہ بسینہ اور سینہ گزٹ مطلب کہ چلتی ہیں، بالکل ان کی وہ بات ختم ہو جاتی ہے. لہذا اس کا ہم نے آغاز کیا اور یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے یہ قائم ٹی وی جو اس وقت مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، بہت سی باتوں کا میں جواب بھی نہیں دے سکتا ہوں، صرف اس لیے کہ کچھ وہ راز ہیں کہ ہمارا تو مذہبی سینہ گزٹی ہے، سینہ بسینہ چلا ہے اور ہم تک یہ پہنچا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے پہنچا ہے. بہرحال اس کے اندر جب یہ منتی ہو گئی اور ایک خواب کے تعبیر کے اندر یہ پیدا ہو گیا ایک چھوٹا سا، بلکہ امام بارگاہ وقتی طور پر یہ بن جاتا ہے مومنین کی امام بارگاہ امام بارگاہ. یہ میرے خیال سے آپ ہی کا جملہ تھا قائم ٹی وی کا جو پچھلی مرتبہ ڈالا تھا، تو میں اسے دوہرا رہا ہوں آپ سے ادھار لے کر. خوبصورت اور ایک بہت منفرد انداز اس کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دسترخوان، کہ جناب دسترخوان امام حسن مجتبیٰ، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، جناب قاسم، تمام کے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ان کے حساب سے تبرک رکھ دیا گیا ہے، کلرز کے حساب سے رکھے گئے ہیں. جی ہاں جی ہاں. یہ دیکھیں کتنی خوبی ہے اس میں کہ ہر جو دسترخوان ہے اس کے حساب سے اس کی میچنگ کے ساتھ اس کا فروٹ، اس کے پھل، اس کی اور مٹھائی، جس کو جس سے یہ تو سارے اول ہونا، اوسط ہونا، آخر ہونا، کل ہونا، یہ تو محمد ہیں، لیکن یہ جو جس پہ کرنا چاہے وہ یہاں کے اوپر ہے. عموماً ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سفرہ ہے اور یہ جو اس کی تیاری ہے، کیونکہ جو اس میں آپ لوگوں کی چیزیں عزا خانے میں استعمال ہو رہی ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ہر سال اس میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے چیزوں کی، تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مطلب کتنے دن پہلے آپ لوگ شروع کرتے ہیں اس کی؟ یہ آپ یقین کریں جی کہ اس مجلس کے لیے ہم کس طرح تیار ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں رہتا. آج سے ہم نے دوپہر سے یہ کل یہ لگے تھے آپ کے اسٹینڈ جو ہیں، لیکن یہ تیاری صرف ہم نے تقریباً 12 بجے شروع کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ 12 بجے مولا کی مدد ہے، یہ اصل مولا میں کی ہے. مدد. اور آج بارش کا بھی امکان تھا اور دیکھیں بارش اس وقت. اچھا، بارش کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے لوہے کے اسٹینڈ بنائے ہیں اور اس کے اوپر یہ تو ہے ہی، اس کے اوپر ہم نے ترپالیں ڈلوائی ہیں تاکہ ہماری جو تبرکات ہیں وہ محفوظ رہیں، وہ خراب نہ ہوں. اسی طریقے سے آپ باہر دیکھ رہے ہیں مردوں کے لیے، وہاں پر بھی ہم نے تبرک کا اہتمام کیا ہے کہ ہم بھیگ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے،
لیکن مطلب کہ تبرکات کی ہمیں یہ اہمیت کرنی جی اہمیت ہے. اچھا تو یہ جب اختتام مجلس جب ہوگی تو اس میں علم برآمد کی 1969 سے ہم نے شروع کی ہے. اچھا تو اس میں ہر سال علم برآمد کی جاتے ہیں؟ جی ہر سال. یہ بھی میں نے سنا تھا کہ پچھلے سال میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے قدیمی علم ہے جو ہم ہر سال اس میں برآمد کرتے ہیں. جی ہاں وہ بالکل آپ دیکھیں گے ابھی اب علم برآمد ہوں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ وہ علم ہے. لیکن ٹائم کی آپ نے بات کی, یہ جو کچھ اس وقت نظر آ رہا ہے یہ ہم بھی پریشان ہیں کہ یہ اتنی جلدی کیسے ہو جاتا ہے. ایک قنات پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بالکل اہل بیت اطہار کے یہاں کے اوپر لگے ہوئے ہیں بینر, اور جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مومن اور مومنات ہیں وہ ہمیں فون کرتی ہیں کہ ہم یہاں کے اوپر منت کے لیے ہم آئیں. تو میں نے جیسا بتایا آپ کو کہ ہر ہستی کے سامنے وہاں پر ایک تبرک رکھا ہوا ہے, تبرک اٹھائیں. مثلا ہم نے دوپٹے ہیں تو اس دوپٹے کو الگ رکھا ہے اور اس پر ہم نے لکھ دیا ہے تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ دوپٹے کیوں ہیں. جی تو اس کی ساری تو تفصیل اس کی ہم نے تفصیل لکھ دی ہے. اور یہ بھی ان سے کہا ہے کہ آپ جو وہاں پر ہیں ہماری جو دلہن یہ کر رہی ہیں تمام انتظامات, تو ان سے آپ گائیڈ لے لیں. گائیڈنس جو ہے نا آپ کو وہاں سے مل جائے گی اور یہ تمام تصور ہو جائے گا. تو وہ مثلا ایک ابرار حسن صاحب جو قومیات کے بڑے وہ ہیں, وہ انتہائی ایک مجھے یہ بات کہنے میں کوئی نہیں, کیونکہ اس چیز سے تو پتہ لگتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم کو خدا نہ خاص سے نعوذ باللہ کو ڈاؤن کر رہے ہیں؟ نہیں, کیونکہ اس در سے مل رہا ہے. وہ اتنے وہ تھے ایک مسئلے کے اندر کہ وہ یہاں پر آئے تو میں نے کہا کہ یہ آپ اسے یہاں سے منت اٹھا لیں. انہوں نے منت اٹھائی. وہ آج تک اب انہی کی نیاز بھی وہ گھر سے پکا کر لائیں گے. اور یہ جو ٹیبل سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہم نے ان کے لیے فکس کر دی ہے. تو یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ اور اس کا شکر قائم ٹی وی کا انتہائی ممنون و مشکور کہ آپ بھی یہ عبادت کر رہے ہیں. بے شک. اصل میں مولا علی سے کسی نے پوچھا, مولا, کیونکہ وہ تو امتحان تو ہو جاتا تھا کہ ہم لے لیں نعوذ باللہ. مولا تشریف لے جا رہے ہیں, جلدی میں ہے, ایک شخص آتا ہے کہتا ہے مولا آپ مجھے یہ بتا دیجیے, ان کی نیت سے جو بھی ہوں گی وہ تو وہ جانتے ہوں گے, مولا یہ بتائیے کہ عبادتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں. مولا نے ایک رکعت پیر میں تھا, دوسرا پیر جب دوسری رکعت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو مرضی الہی کے مطابق ہو عبادت کہلاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ بھی عبادت کر رہے ہیں. میں قائم ٹی وی کا انتہائی ممنون مشہور ہوں. پروردگار عالم مولا اس کو ترقی دیں اور آپ تشریف لائے, ہمارے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے. بیٹھی شہ دی کی قبر پر تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر, زینب بڑھی ہے دیکھ کے بولی جھکا کے سر, چلیے بہت ہے دور کا بھابھی ابھی سفر, ایک آہ کی رباب نے یوں پھٹ گیا جگر, بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نہ گئے. السلام علیکم فاروق بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی ماشاءاللہ مسلسل میں ہر سال آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے بلا کسی اس کے پہنچ جاتے ہیں, ذکر سنتے ہیں, پوری شمولیت اپنی اس میں ظاہر کرتے ہیں. یقیناً یہ اللہ کی اور رسول اور اولاد رسول سے آپ کی محبت ہے. آپ تھوڑا سا بتائیے کیسے آپ کا ایک دم سے آپ کا دل چاہتا ہے نہیں میں ذکر حسین میں جاؤں, اور لوگ میں کہتا ہوں ملت جعفریہ کا ایک بہت بڑی کثیر تعداد آپ کی عزت, اس لیے ویسے تو آپ ہر لحاظ سے عزت کے قابل ہیں, لیکن فرش اعظم مولا حسین کے فرش پہ آنا, سننا تذکرہ, ابھی میں نے دیکھا آپ ہاتھ بلند کر کے داد بھی دے رہے تھے, تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جذبہ آپ میں کب سے آیا اور کب سے آپ نے اس طرف
میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خانوادے میرے والدین کی طرف سے بھی یہ جو محمد اور آل محمد کی محبت ہے یہ تو ظاہر ہے میرے ڈی این اے میں ہے، یہ تو مجھے وہاں سے ملی ہے. اور پھر اس کے بعد جب مجھے اس کا مقصد پتہ چلا کہ بھئی یہ محبت کیوں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دین کا آنا معجزہ تھا، قرآن کا نزول معجزہ تھا، آخری نبی کا اور اس کی امت میں ہمارا ہونا ایک معجزہ ہے. لیکن پھر اس کی جو جیسے کہتے ہیں کہ عزت اور اس کے تقدس کو ایک اتنی بڑی آزمائش سے گزر کر اسے قائم و دائم رکھنا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ عددی طور پر ہم کتنے ہیں، وہاں جب نظریے کی بات تو حق اور سچ کی بات ہو نا، تو وہاں کوانٹیٹی نہیں آتی، وہاں کوالٹی آتی ہے. اور جو حق اور سچ پر ہوتے ہیں، جو نظریاتی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹیٹی چاہے جہاں بھی ہو، پھر قیامت تک ان کا نام رہتا ہے. اور یزید کو جو ہے وہ یزید ملعون کو لوگ لعن طعن کرتے رہیں گے. اور پھر یہ کوئی کربلا اور امام علی مقام اور خانوادہ رسول، یہ شہداء کربلا کسی کی میراث تھوڑی ہے، کسی کی بھی میراث نہیں ہے نا. بھئی کہتے ہیں نا ہم نے کب کہا کربلا ہماری ہے، سچ بات تم کو کربلا تمہاری، تو مطلب اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے نا. تو میرے خیال میں یہ ڈی این اے میں بھی ہے. اچھا فاروق بھائی، یہ بھی ہم نے جس جماعت سے آپ بلونگ کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ، ہم نے یہ دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بڑا اس سلسلے میں بڑا پیش رفت کی، آج بھی پہلے بھی، کہ اتحاد رہے اور کوئی اس قسم کا مذہبی جھگڑا مذہبی فساد نہ ہو، اس میں آپ لوگ پیش رہیں. آج بھی آپ لوگ یقیناً اس مشن کو بھی لے کے آگے بڑھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی ٹیم اور خاص طور پہ اسپیشلی آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور نمائندگی کرتے ہیں. میرے خیال میں اس بات میں کوئی ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی خانوادے میں پیدا ہو اور وہاں سے ہمیں جو بھی عقیدہ ملتا ہے، لیکن جہاں انسانیت کے احترام کا درس دیا جائے اور مسلسل دیا جائے، تو یہ صرف مذہب اسلام کو تھوڑی بچایا تھا. جب آخری کتاب کہا، آخری نبی کہا، تو وہاں تو جو عرش سے جو کچھ آنا تھا وہ تو کنکلوڈ ہو گیا نا. تو اس کی اگر کوئی آزمائش آئی تو پھر اس کا ثبوت کیا ہے، تو اس میں پھر تردد کیا، اس میں ڈرنا کیا. جو جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. اچھا فاروق بھائی، کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ نے کسی علم پہ، کسی تابوت پہ، کسی زری پہ کوئی منت مانی ہو کہ مولا اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری مراد پوری کر دے؟ کیا کبھی آپ کا ساتھ ہوا یہ؟ دیکھیں، میری منت کا تعلق میرے ایمان سے، میرے یقین سے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جو میری جو اب نسبت بنی ہے تو اس نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف ہیں میں ایک طرف ہوں. تو دیکھیں، جو ہم 4.5 سال سے بات کہہ رہے تھے، ہم سب کو ایک جگہ آنا ہوگا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اس وقت میری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ آپ ایک اصول کی وجہ سے الگ ہو گئے. میں نے کہا اگر اصول کی وجہ سے الگ ہوں گے اور لوگوں کو قدر ہوگی تو پھر ہم اس قافلے کو بچائیں گے. اور یہی قافلہ ہے جو لوگوں کو اس فرسودہ نظام سے نجات دلائے گا. میرے ساتھیوں کو پر یقین آیا اس بات پر. فاروق بھائی، میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اصول کی بات کی، سچ کی بات کی، حق کی بات کی، تو یہ تینوں چارے باتیں یقیناً آپ کو تو کربلا سے بھی امام حسین سے درس ملا ہوگا. وہی نسبت ہے نا. ہاں، پرواہ مت کرو. یس، زمانہ تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن اصول اور حق پہ رہو، اور آپ لوگ ہمیشہ حق پہ رہے، ہمیشہ حق کی بات. اور آج آپ کامیاب ترین شخصیت ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اب اس نسبت سے بھی اور اصول و نظریے، حق اور سچ کی ساری لڑائیوں میں آج لوگوں کے دلوں میں جو ایک محبت
इज़्ज़त और एहतराम दिया है। बस मेरी दुआ ये और यहाँ आकर कि मैं उसका हक़ अदा कर सकूँ। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, कभी इत्तफाक हुआ आपका करबला जाने का? मेरी शदीद ख्वाहिश है मैं करबला भी जाऊँ, नजब भी जाऊँ और काश मैं अरबाइन पर जाऊँ। चलिए हम सब यहाँ दुआ करते हैं, मेरी दुआ कबूल हुई है, मैंने मन्नत मांगी। करबला की ज़ियारत कराए और फिर हम आपसे पूछेंगे कि माशाल्लाह करबला तक पहुँचे आपके, और माशाल्लाह आपके हौसले, आपकी हिम्मत, आप में जवानी, आप ताज़ा दम, आप बहुत कौम के बहुत पसंदीदा शख्सियत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ खतीब अहले बैत हसन सगीर आबदी साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह से बरसों से इस मजलिस में आते हैं, शिरकत करते हैं। तो आज इस बारगाह में एक अलग से हसन भाई बारगाह सजाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे? आज इस बारगाह में एक अलग से मुनफरिद खूबसूरत बारगाह आप देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और ये मजलिस जो है सालाना मजलिस है जो इकबाल हैदर ज़ैदी अम्मू, जो अम्मू के नाम से पहचाने जाते हैं, उनके खानवाद, उनकी और उनके खानवादे की जानिब से मुसलसल बरसा बरस से मुनक़्क़द हो रही है। और आप देखिए इस मजलिस में काफ़ी तादाद में लोग, शहर की भरपूर शख्सियतें यहाँ शिरकत करती हैं। इसके अलावा ख़ास बात जो इस मजलिस की है वो ये है कि ये जो इन्होंने सुफ्रा, हाँ सुफ्रा जो बनाया है, सजाया है, ख़ास तौर पे उम्मुल बनीन का भी है, मौला अब्बास का भी, मौला हसन का भी है। ये सुफ्रा इतना खूबसूरत है, इतना इसे देख के ही दिल मचलता है, दिल मचलता है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी जन्नत के उसमें दाखिल हो चुके, टुकड़े में दाखिल हो चुके। मैं तो यही कहूँगा, परवरदिगार आलम इकबाल हैदर ज़ैदी अम्मू जो हमारे बड़े हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, ताकि ये बरसों बरस ये खिदमत जो बीबी उनसे ले रही, और आपको पता है और आप खुद अदादार भी हैं और फर्श बिछाने वाले भी हैं कि कोई भी जिक्र का फर्श नहीं बिछा सकता है, ना कुछ कर सकता जब तक बीबी का ना हो। ये बीबी का हुक्म है जो इकबाल हैदर ज़ैदी और उनके खानवादे ने ये बेहतरीन अदाखाने की तरह एक जन्नत का टुकड़ा बनाया है, जहाँ दाखिल होकर बड़ी अजीब सी तबीयत होती है, कैफियत होती है, तबीयत होती है। बस यही कह सकता हूँ, अल्लाह उनके दस्तरखान में बरकत दे, अल्लाह उनको सेहत दे, उनके बच्चों को आबाद रखे, ये सिलसिला देर पास जारी रहे। मौला कायम टीवी को, फिर मैं एक जुमला अक्सर कहता हूँ कि कायम टीवी के मालकान, कायम टीवी के करता धरता खुर्शीद भाई खावर और सबको मौला हिफ्ज़ व अमान में रखे कि आप लोग जो है कायम टीवी वाले हर आज़ादारी को, हर प्रोग्राम को जहाँ तक सकता उसकी कवरेज कर रहे हैं। आप कवरेज कर रहे हैं तो ये दुनिया देख रही है। इस वक्त दुनिया को नहीं पता कि शहर कराची में कहाँ मजलिस हो रही है, कहाँ सफ़रा सजा है, कहाँ अज़ाखाना सजा है, कहाँ मातमदारी हो रही है। लेकिन आपके चैनल के थ्रू और भी होंगे, लेकिन स्पेशली मैं कायम टीवी की बात करूँगा। कायम टीवी के थ्रू सारी दुनिया को ये देख रही है ये कि कहाँ का मजालिस, कहाँ का आलम, कहाँ का ताबूत, कहाँ का ज़ाकिर ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी, इसके अलावा बहुत सी और दीनी तबलीग आप लोग कर रहे हैं, कायम टीवी आप भी हमारे इस टीम का हिस्सा है, बेहतरीन हिस्सा हैं। बहरहाल तो मौला सलामत रखे हमारे शहरियार को, हमारे खुर्शीद भाई को और गौहर भाई को और आपको, खावर को, सलामत रहिए, टीम को मौला सलामत रखे। इसका अजर कोई नहीं दे सकता, बेशक वही दे, इसका अजर तो बीबी ज़हरा देंगी, बेशक। तो बस हमें यकीन है। आइए ज़ियारत करते हैं। आइए नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं IRC इमाम बारगाह में और यहाँ पर आज सालाना मजलिस मुनक़्क़िद की जाती है इकबाल अम्मू की जानिब से, और आज यहाँ पर ख़ास सुफ्रा सजाया जाता है। आप हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह ये सिलसिला 54 बरस से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और ये सुफ्रा जो है आप देख सकते हैं बहुत अक़ीदत के साथ सजाया जाता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ अबरार साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज 54 बरस हो चुके हैं इस अज़ादारी को, इस मजलिस को, और ये सुफ्रा आप मज़ीद हर साल भरता हुआ देख रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें आपकी भी ख़ास नज़र होती है और आप भी सुफ्रे का हिस्सा बनते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। मोमिनीन इकराम, मैं कायम टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ। इकबाल हैदर अम्मू के घर मासूमा भाभी जो इस सफ़रे का एहतमाम करती हैं, जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम का नाम से ही सफ़रा होता है, और ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि मैं बहुत मसाइल का शिकार था, बहुत परेशानियों का शिकार था, मैं, मेरा पूरा घराना। लेकिन जब मैंने यहाँ आके मन्नत मानी और मन्नत मान कर जो है मैंने दस्तरखान का एहतमाम किया, तो आप यकीन माने
کہ اس دن سے آج تک میری ہر پریشانی دور ہو چکی ہے. آپ لوگ بھی یہاں جو مومنین بہت پریشان ہیں اور بہت وہ سمجھتے ہیں کہ اب کہیں سے بھی مسائل حل نہیں ہوں گے تو وہ یہاں ضرور تشریف لائیں اور لا کر اپنی منت مانیں، کیونکہ یہ در ہی وہ در ہے جو صرف دیتا ہے لیتا نہیں ہے. یہاں تو 1 کا 70 ملتا ہے. میرے ساتھ اس وقت ریان آبدی موجود ہیں جو ایک معصوم سی آواز ہے، نئے ابھرتے ہوئے نوخان ہیں، اور مولا ان کو سلامت رکھے. اور میں قائم ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور یہ پوری دنیا میں جس طرح خدمت عزاداری کر رہے ہیں مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ریان کچھ ہمیں مولا عباس سے کوئی چھوٹا سا کچھ آپ سنانا چاہیں کلام، سلام غازی یا کچھ بھی؟ سینے سے لگ جا اے میری سکینہ، سینے پہ ہمارے تم چین سے سو لو، یہ آخری شب ہے، کل باپ کا تم کو سینہ نہ ملے گا، اے میری سکینہ. جزاک اللہ. ابرار بھائی جو کہ کسی بھی، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر نظامت، اور ان کی کیا بات ہے، بہت عزادار مولا کے ماتمدار ہر مجلس میں موجود ہوتے ہیں، اور نظامت کے تو ایسے فرائض انجام دیتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ سب جانتے ہیں. ابرار بھائی کو مولا سلامت رکھے، اور یہ عزاداری جس طرح برپا کرتے ہیں پروردگار عالم ان کو اپنے امان میں رکھے، ہر نظر بد سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ ابرار بھائی، آپ نے ٹائم دیا، جزاک اللہ. ناظرین اکرام، اس وقت حضرت نوید زیدی موجود ہیں، اور میں آج ان سے جاننا چاہوں گا کیونکہ کچھ دیر پہلے انہوں نے اس سفرے میں نظر کا اہتمام کیا، ان کی منت پوری ہوئی. آئیے جانتے ہیں کہ پچھلے سال انہوں نے کوئی منت مانی تھی جو پوری ہوئی، آج ماشاءاللہ سے وہ اپنے ساتھ نظر و نیاز کا سلسلہ یہاں لے کر آئے. جی نوید، میں آپ سے جاننا چاہوں گا آج کی مجلس میں. بالکل لاسٹ ایئر جو تھی وہ منت اٹھائی تھی ہم نے یہاں سے بی بی ام البنین کی، اور ماشاءاللہ وہ پوری بھی ہوئی، اور بہت آج آپ نے یہاں پہ نیاز کا نظر کا نذرانہ یہاں پہ ہم نے بڑھایا ہے جو منت اٹھائی تھی، اور ماشاءاللہ سے وہ پوری ہوئی منت جو تھی. اور پھر مزید آپ نے نیاز اٹھائی ہوگی منت؟ جی، پھر اب مسلسل جو ہے یہ تسلسل اب جاری رکھیں گے اس میں انشاءاللہ. پورا خانوادہ آپ کا موجود ہے؟ جی، پورا خانوادہ موجود ہے، اور ابھی بھی اٹھائی ہے منت ماشاءاللہ، اور ہر سال انشاءاللہ اٹھائیں گے اور اس کو برقرار رکھیں گے. بالکل، میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے صاحب خانہ نے فرش بچھایا ہے تو پروردگار عالم نے ایسا قبول کیا کہ ہر آنے والے کی جو دعا ہے، جو منت ہے، وہ ایسی قبول ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اپنی نیازوں کو یہاں پر پورا کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں. یہ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے اس گھر پر کہ جس انداز سے، جس خلوص سے انہوں نے یہ فرش بچھایا، یہ سفرہ سجایا، تو خود یہاں مولا موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں، جلوس برآمد ہونے والا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. آپ میرے ہاتھوں کے بل گرکایا ابھی سوچیے، سینوں پہ ہاتھ ماریے، یہاں پاس رہیے، سینوں پہ ماتھا کرتے رہیے. 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عباس کی شہادت کے بعد عباس کو یاد کیا گیا. حسین مقام امام زمانہ وہ مقام ہے، میں ذمہ داری سرز کر رہا ہوں، جس نے زیارت کی ہے وہ جانتا ہے. مقام امام زمانہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے، 13 قاتلوں کو واپس کیا، شبر آگے بڑھا، حسین کی زلفوں کو تھاما اور گھسیٹتا ہوا مقام امام زمانہ سے قتل گاہ تک لے کر گیا. پہلی ضرب چلائی تو حسین نے رسول کو سلام کیا، دوسری ضرب چلائی تو حسین نے فاطمہ کو سلام کیا، تیسری ضرب چلائی تو حسین نے علی کو سلام کیا، چوتھی ضرب چلائی تو حسین نے حسن کو سلام کیا. مگر 9 ضربوں پہ کسی اور کو نہ پکارا بلکہ رو کر کہا عباس، ارے اٹھ کے دیکھو تمہارے بھائی کو 13 ضربوں سے کاٹا جا رہا ہے. دوسرا مقام وہ ہے، خونی کہتا ہے میری نظر سکینہ کے کانوں پہ پڑی. سکینہ 2 قدم پیچھے ہٹتی تھی، میں 2 قدم آگے بڑھتا تھا.
किसी आलिम का जुमला है होली, अरे करीम खानदान की बच्ची थी, तू सकीना से ऐसे ही बालियां मांग लेता, मगर होली कहता है मैंने बालियों को उतारा नहीं, मैंने बालियों को कानों से खींच लिया। सकीना ने फुरात का रुख किया चचा। तीसरा मकाम यह है, होली कहता है मेरी नजर ज़ैनब के लाल रंग की चादर पे पड़ी, मैंने चाहा कि मैं ज़ैनब की चादर को उतारूं, मगर अली की बेटी बहुत मजबूती से चादर को थामे हुई थी। मैंने नेज़ा उठाया और चाहा कि ज़ैनब की चादर उतारूं, मगर अली की बेटी ने बहुत मजबूती से थामा हुआ था। मगर अब होली कहता है मैंने नेज़े को फेंका, एक ताजियाना उठाया और ज़ैनब के रुखसार पे वो ताजियाना मारा। ज़ैनब ने फुरात का रुख करके कहा पास, अरे तुम्हारे बाद ज़ैनब ताजियाने मारे जा रहे हैं। आखिरी जुमला, अरे जब ज़ैनब ईद के दिन पहुंची सब छोड़ दिया तो पुकार के उम्मुल बनीन ने कहा ज़ैनब मुझे आपसे इतना पूछना है, आपने सबकी शहादत पढ़ी, मुझे ये बताइए, आपने कहा हुसैन 13 ज़रबों से शहीद हुए, कासिम का लाशा पामाल हुआ, मुझे ये बताइए शहजादी, आपने कहा मेरे अब्बास के बाजू कट गए थे, मुझे ये बताइए शहजादी, जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरता है अपने हाथों के बल गिरता है, मुझे इतना बताइए जब मेरा अब्बास घोड़े से गिरा तो किस आलम में गिरा। ज़ैनब ने पुकार के कहा मादर गिरामी, अब्बास सर के बल गिरे, सर पास पास हो गया। ज़ैनब पुकारती रही। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। किस शान से बाबा का अलम तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। किस शान से बाबा का अलम तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। मशकी ज़चदा लौट के तू घर नहीं आया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। ऐ शेर जवाए पिसरे गए दर करना, अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार। किस शान से बाबा का अलम तूने उठाया, अब्बास अलमदार। मशरी ज़चदा लौट के तू घर नहीं आया, अब्बास अलमदार। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम IRC इमाम बारगाह में मौजूद हैं और आज यहाँ पर शवन व बरस है। इस मजलिस अज़ा को बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन इस वक्त इस मजलिस पर शिरकत के लिए आए हुए हैं और इस वक्त ये अलम जुलूस की तरह बरामद किया गया है। आइए चलते हैं अंदर, नज़र नियाज़ का सिलसिला है। नज़र मौला अब्बास इस वक्त दबीबी उम्मुल बनीन दी जा रही है। जनाब अबू तालिब उस मजलिस में इस नज़र के लिए इमाम के लिए मौजूद हैं।
ये बंद कर दो लेडीज तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं IRC इमाम बारगाह में और बड़ी तादाद में मोमिनीन इस वक्त मौजूद हैं। नज़र अभी कुछ ही लम्हों में दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त नज़र इमाम ज़माना दी जा रही है। जनाब अबू तालिब नज़र दे रहे हैं। नज़र में जनाब शब्बर साहब भी मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम IRC इमाम बारगाह में मौजूद हैं। सुफ़रा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, सुफ़रा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सुफ़रा बीबी उम्मुल बनीन और इस साल जनाब मुस्लिम बिन अकील और जनाब खतीजा और जनाब मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का यहाँ सुफ़रा पहली बार सजाया गया है और बहुत अक़ीदत के साथ ये सिलसिला है। आज की इस नज़र में बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन शिरकत के लिए आते हैं और हर आने वाले की तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी हो जाती है, चाहे वो रिस्क के लिए हों, चाहे वो औलाद के लिए हों, चाहे वो किसी भी उसके लिए इन्होंने नज़र मानी हो कि नज़र पूरी बहुत जल्द हो जाती है। जी इकराम, इस वक्त हमारे साथ सैयद कैसर अब्बास ज़ैदी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं आज ये जो मजलिस में अलम बरामद किए जाते हैं तो उनको कितने बरस गुज़र चुके हैं इस मजलिस में ये अलम उठाते हुए, क्योंकि आज की इस मजलिस में बेइंतहा खूबसूरत अलम बरामद किए गए और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कब से बरामद कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मजलिस अदला जो है ये शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक नंबर 5 से मेरी चची यानी कि रोशन आरा और 14 इकबाल ज़ैदी साहब, जो कि हम सब साथी रहते थे। माशाअल्लाह से 54 साल इस मजलिस को हो गए हैं और अब ये उस नहज पर पहुंच चुकी है जो कि वाकई में काबिल चीज़ है और काबिल तारीफ़ है, क्योंकि नाम ही ऐसा है, इस नाम में तरक्की ही तरक्की है। जब छोटी सी मजलिस हमारे चाचा इकबाल हैदर साहब ने शुरू करी थी, उस टाइम भी अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत का इलाका था, लेकिन एक बहुत बड़ी मजलिस होती थी। और आज मेरी भावत मासूमा ये उनका ये ज़हूरा है कि वो खूबसूरत इमाम बारगाह यहाँ सजाती हैं और इस तरह का इमाम बारगाह मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। और मैंने भी मासूमा से वादा किया हुआ है कि जब तक मेरी
जान में जान है, मैं ये अलम सजाता रहूँगा और ये ड्यूटी करते जो ये ड्यूटी करता रहूँगा। और ये जो आज जो मैं 6 अलम लेकर आया हूँ ये बिल्कुल नए हैं और आज ही ये बनवा कर ये सब मैं आया हूँ लेके। मौला और ये जो आप अली वलीउल्लाह का जो देख रहे हैं, मैंने इससे पहले एक और अलम बनाया था, लेकिन मुझे हुक्म हुआ कि अली वलीउल्लाह को खाने काबा के अंदर लिखा जाए। वाह 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 वाह, मुझे ये हुक्म हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने इसको खाने काबे के ऊपर लिखवाए, अंदर लिख दिया, क्योंकि खाने काबे के अंदर ही हज़रत अलैहिस्सलाम की चलाते थे। ये मौला ने हमको शान अता कि ये शर्फ अता किया है। मौला इसी के सदक़े में तमाम मोमिनीन को, तमाम मेरे अजीज़ों को, अकारिब को, मेरी बहन को सेहत याबी अता फरमाए। उन सब के सदक़े में मुझे भी और हमारे भाई को भी सेहत कामला अता फरमाए और मेरे चचा इकबाल हैदर अम्मू का हमारे साया हमारे सर के ऊपर रखे। आमीन। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत अलम बरामद किए गए। हर साल ये बरामद करते हैं। आज 54 बरस हो चुके हैं इस अलम को उठाते हुए और बेइंतहा खूबसूरत अज़ाख़ाना और बेइंतहा खूबसूरत अलम सजाए जाते हैं, हर साल बरामद किए जाते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम IRC इमाम बारगाह में मौजूद हैं। नोहा ख़ानी के फ़राइज़ माशाल्लाह से बेहतरीन अंदाज से दिए उन्होंने। शामिर हमारे साथ मौजूद हैं और अज़ा ख़ाने में माशाल्लाह से बानी अज़ा भी हैं, बानी फ़र्श अज़ा हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आज का ये एक अज़ा ख़ाने में अज़ा ख़ाना जो आप लोग तैयार करते हैं एक बहुत मुनफरिद अंदाज़ का है। कोई कह रहा था कि ऐसा लगता है कि जन्नत के किसी टुकड़े में हम आ चुके हैं। जब हम अंदर दाखिल होते हैं एक अलग ही मंज़र होता है। इसमें कितनी मेहनत आप लोगों की है माशाल्लाह से? इसमें खुलूस शामिल है और अताए बीबी ज़हरा है कि वो हमसे ये अपने लाल का काम हमसे लेती हैं और उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, उन्हीं पे कुर्बान है। हम उन पे कुर्बान, हमारी औलादें उन पे कुर्बान। और जब तक ज़िंदा है तब तक ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, जारी और सारी रहेगा। आप लोगों की बहुत काविश है इसके अंदर कि आप लोग आते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कवरेज देते हैं, जगह जगह ये पैगाम जाता है। बेशक, और जितनी जगह हो सके ये पैगाम आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको बताते चलूँ नाजरीन कि यहाँ पर हर आने वाले की जो नज़र, जो मन्नत है वो साल पूरा होने से पहले बहुत पहले हो जाती है पूरी। और मैं ये समझता हूँ कि ये साहिब खाना का जो फ़र्श अज़ा बिछाने का खुलूस है, ये उसकी समझ ले कि उस पर स्टैम्प है मौला की कि वो किस तरह कबूल करते हैं कि हर आने वाला अपनी हाजत पूरी करा के जाता है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। हर साल की तरह गुज़िश्ता साल से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लेकर यहाँ पे आते हैं और हर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल बढ़ता ही जा रहा है माशाल्लाह से। आज इस बार तीन आपके सुफ्रे में इजाफा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है और हर साल इजाफा होता जा रहा है और दुआ भी यही है मौला से, बीबी से कि इसमें इजाफा होता रहे। सिर्फ यहाँ नहीं, जिन जिन घरों में भी फ़र्श हुसैन सज रहा है वहाँ ये इजाफा होता है। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे, आपके ख़ानवादे को सलामत रखे और ये फ़र्श अज़ा जो आप बिछा रहे हैं इसमें मज़ीद इजाफा हो और ये इस तरह जो सुफ्रा बिछाया गया है परवरदिगार आलम इसमें इतनी बरकत दे कि हर घर में जो लोग अपने मन्नतों को, नियाज़ों को लेकर जा रहे हैं उनको साल से पहले उनकी तमाम हाजात पूरी हों। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं IRC इमाम बारगाह में और आज 54 बरस हो चुके हैं इस मजलिस अज़ा को जो आज फ़र्श बिछाया गया है और ख़ास तौर पर यहाँ पर ये सुफ्रा बिछाया गया, बनाया गया जो कि जिसमें बेइंतहा खूबसूरत मनाजिर थे। हर आने वाला इस अज़ा ख़ाने की तरफ आ रहा था और कह रहा था कि ऐसा लगता है कि हम किसी जन्नत के किसी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। तो अब आज हमारे साथ हमारे मेरा भाई अबू तालिब मौजूद हैं जो कि उन्होंने आज पहली बार इस मिंबर पर ख़िताब फरमाया। आज ऐसे ही है पूरी मजलिस, क्योंकि बरसों से इस मिंबर से मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन ने ख़िताब फरमाया और आज परवरदिगार आलम ने विसाल भाई को और उनकी मिसेस को एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा दिया, एक ऐसा अनमोल इनाम दिया है जो परवरदिगार आलम का ख़ास करम है और बेइंतहा खूबसूरत मजलिस पढ़ते हैं। हम चलते हैं उनकी तरफ और उनसे जानते हैं कि आज की जो मजलिस है और आज का जो उन्होंने यहाँ पर मजलिस पढ़ी तो उसके बारे में, और पहले बैठ के सुनते थे और आज पढ़ रहे हैं, तो कैसा लगा आज आपको?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل 3 برس ہو گئے اور اس سلسلے کو آغاز کیے ہوئے, اور یقین جانیے اب تک ایسا ہوتا ہے کچھ جیسے شب عاشور اس سال فیل ہوا مجھے کہ 5 عشرے تھے ہر سال, پچھلے برس بھی 5 عشرے تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ عادت تھی رونے کی, اور اب عادت ہے کہ رلانا ہے, ذکر پہنچانا ہے. تو ایک جو سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی تھی. تو میں نے 2 سال سے میں اذان اکبر نہیں پڑھ رہا کسی بھی امام بارگاہ کا. میں سننے جاتا ہوں کہ مولا 9 دن سے میں رلا رہا ہوں, اب مجھے آپ پہ آج رونا ہے. تو وہ بالکل بڑے مشکل ہوتی ہے, مگر اب جو ہے وہ مولا کا کرم ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس چیز تک آ گئے ہیں کہ اب ہمیں صرف سنانا ہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, اتنی خوبصورت مجلس وہ آپ مناظر دیکھے آپ نے, اور ہم نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا. آج ہم اقبال امبو کے اس مجلس میں کافی ٹائم سے کوریج کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے یہ عزاداری میں اضافہ ہو رہا ہے, اور پروردگار عالم کا خاص تحفہ ہے اس گھر کو. آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ذاکر اہل بیت اتنی دنیا بھر میں, پورے کراچی میں, پورے پاکستان میں مجالس پڑھتے پھر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ایک اس طرح سلسلہ ہے, یہ 2.25 مہینے سلسلہ نہیں ہے, ماشاءاللہ سے پورا سال ایسے ہی. بالکل ایسا ہے, یہ پورے سال ہی ہے. ابھی ایام اضحیٰ ہیں, 68 دن ہیں, روز مجالس ہیں 3 4 مجلس, اور پھر ایام اضحیٰ ختم ہوں گے تو پھر جشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جناب سیدہ کے ایام آ جاتے ہیں, پھر 2 ایام ہیں اس میں بھی مجالس ہیں مسلسل. اچھا, یہ مجلس جو یہ آج جو خاص آپ کے یہاں سفرہ سجدہ ہے, تو اس میں کتنے دن لگ جاتے ہیں, کتنی آپ کی تیاری ہوتی ہے آپ لوگوں کے گھر میں, بچپن سے کیا, کب سے کر رہے ہیں؟ بالکل, میں یہ 2 برس پہلے بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ امی میری کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے وہ عاشور پہ کربلا جاتی ہیں جی, تو وہ آتی ہیں 12-13 محرم کو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 14 محرم آ رہی ہیں, تو ہم ویسے تو تیاری چاند رات کو ہم یعنی سارے سوٹ کیس میں جو یہ سارے تغرے ہوتے ہیں, ساری ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ نکال دی جاتی ہیں. مگر ویسے اصل تیاری کی جس میں بہت بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ 13-14 ہوتی ہے, اور 15 کو تو ہوتی ہے مجلس. تو یہ 2 دن بہت اہم ہوتے ہیں 13 اور 14 کے. تو مولا کے سویم کے بعد سے ہم اس کو بالکل آغاز کر دیں. یہ محنت اور یہ جو خلوص ہے وہ اس عزا خانے میں اور اس مجلس میں صاحب خانہ کا نظر آتا ہے, اور دور دور سے لوگ اس مجلس میں آتے ہیں. اور میں یہی کہوں گا ابو طالب, آپ سب کی محنت, یہ آپ سب کے خلوص, یہ آپ سب کی عزاداری کا تحفہ ہے بی بی کے حضور, کہ آپ کے ہر آنے والے عزادار کے آپ کے گھر سے نیاز پوری ہو جانا, منت پوری ہو جانا, یہ آپ سب کی محنت ہے, آپ سب کا خلوص ہے. جو سارا سال ڈیوٹی دیتے ہیں یہ سب اسی کی وجہ سے ہے. پروردگار عالم آپ کی اس ڈیوٹی کو قبول فرمائے, اور آپ اسی طرح ذکر اہل بیت کرتے رہیں, اپنے ماں باپ کو خوش کرتے رہیں, پروردگار انہیں سلامت رکھے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہمارے ساتھ اس وقت ندیم جعفری صاحب موجود ہیں, جو کہ مولا کے بہت عزادار, بہترین پڑھنے والے, ایک بہترین مولا کی خاص آواز ملی ہوئی ہے. آئیے جانتے ہیں ان سے اس مجلس میں, اور وہ ماشاءاللہ سے یہاں موجود ہیں, تو کیا کہیں گے آج اس عزا خانے کو. اب ایک عزا خانے میں دوسرا عزا خانہ سجا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج؟ جس طرح اس یاد کا اہتمام کیا جائے وہ کم ہے. عزا خانے کے اندر ایک نہیں 15 عزا خانے بھی سجیں گے تو مولا کی یاد کا حق تو نہیں ادا ہو سکتا. بے شک. مگر اپنے تئیں اپنے طور جو لوگ عزا خانہ سجا رہے ہیں وہ قبولیت ہے. بے شک. اور قبولیت کا سما اور منصب تو ہم نہیں پہچان سکتے, مگر دنیاوی طور پر جو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ جس طرح لوگ جوگ در جوگ یہاں آ رہے ہیں, نظر کا اہتمام ہے, مجلس اتنی بہترین ہوئی ہے, جس طرح اس عزا خانے کو لوگ زیارت کے لیے حاضری دے رہے ہیں, یہاں آ رہے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ دنیاوی طور پہ ہمارے پاس قبولیت کا ایک ثبوت یہ ہے, مگر اصل قبولیت کا ثبوت یہاں ہے, دل سے ہے. اور بی بی سے ایک لمحہ یاد الہی میں, یاد اہل بیت میں, آپ کسی چاہنے والے کے لیے بھی ایک لمحہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ ہاں میں آیا تھا یہاں اور میری حاضری قبول ہوئی ہے. وہ صرف یہاں اور وہاں کا معاملہ ہے. جہاں تک اس مجلس اور اس عزا خانے کا تعلق ہے تو میرا عقیدہ ہے یہی کہ یہ کائنات اہل بیت کے لیے سجی ہے. بے شک. اور اگر اس کا حوالہ آپ چاہیں گے تو تھوڑی سی بات تفصیل میں ہے, مگر میں چاہوں گا کہ ایجوکیشن پرپس سے لوگوں تک جائے کہ سورہ راف سے حوالہ ہے جس میں اس احد کا ذکر ہے جو روحوں سے لیا گیا, اور اس کے پس منظر کو اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تشریح کے ذریعے سمجھا جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وقت کے کن فیکن کے بننے سے ہونے سے پہلے جن روحوں نے اللہ کا اپنا ہونے اور ان کو اللہ کا ہونے کا عہد دے دیا تھا
یہ کائنات انہی کے لیے ہے. بے شک. کہ آج وصال کا بیٹا ابو طالب 22-23 سال کا بچہ ہے, میرے سامنے بڑا ہوا ہے. وہ جس طرح کا محقق, جس طرح کا ممبر پر موجود ایک بچہ جو کہ بہت بڑے کسی سینئر علامہ جیسی بات کرتا ہوا, یہ ثبوت ہے, یہ ان کی اس قبولیت کا ثبوت ہے کہ گھر میں سے ایک عالم جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے, جو کہ آنے والے وقتوں میں مجھے لگ رہا ہے بہت آگے جائے. تحفہ ہے فرش ذاکر. یقیناً سچ جو بات ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, جو دل سے بات ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں صرف سچ بولوں, اس میں بہت سی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو شاید گنا گزر جاتی ہوں, مگر سب سے معذرت کے ساتھ اس میں سے اچھی باتیں جو ہیں وہ سب یاد رکھیں, سب کے کام آنے چاہیے. سبحان اللہ. بہت شکریہ ندیم بھائی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام, اس وقت ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اسلامک ریسرچ سینٹر میں اقبال امو حیدر صاحب کی مسجد میں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ ذل رضا صاحب, نوحہ خان, منقبت خان, بے انتہا خوبصورت آواز پروردگار عالم نے بی نے خاص کرم کیا ہے. آئیے جانتے ہیں ان سے اس مجلس کے بارے میں جو کہ اتنے برسوں سے ہو رہی ہے, اور اس کی تاریخ اور سب چیزیں بتائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. بہت آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی محبت, اور دوسری بات خصوصی شکریہ آپ کا کہ اس مجلس کو کور کیا آپ لوگوں نے. قائم ٹی وی والوں کا بہت شکریہ. اور یہ ایک بہت قدیمی ایک عزاداری کا ایک سلسلہ ہے. اقبال حیدر امو صاحب ہمارے, ان کے یہاں کا, اور ان کے ماشاءاللہ بیٹے ندیم حیدر, وصال حیدر, دوسری جنریشن سے وہ جو اس میں شفٹ ہوا ہے, یہ بھی بہت خلوص سے اور اخلاص سے کر رہے ہیں. پہلے یہاں 12 سال پہلے سفرہ بھی شروع ہوا بی بی ام البنین کا, اور اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی کراچی کی مخصوص مجلس بن چکی ہے, اور روڈ رک جاتی ہے. جی ہاں, بہت خوبصورت ایک عزا خانہ جو ایک ہی دن کے لیے صرف یہاں IRC میں سجتا ہے, اور بہت ہی دنیا سے لائے ہوئے تبرکات اس میں رکھے جاتے ہیں. اور اس مجلس کی تاریخ بڑی قدیم ہے. پہلے یہ اقبال حیدر امو کے صاحب کے گھر ہوتی رہی عزیز آباد میں, اس کے بعد پوتراب امام برگم میں بھی ہوئی, تنظیم المومنین میں بھی ہوئی, اور اب فائنلی کافی عرصے سے اسلامک ریسرچ سینٹر IRC میں ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ اتنی مخصوص اور اتنی خاص تاریخ بن چکی ہے اس مجلس کی کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ٹریفک رک جاتا ہے سروس روڈ پہ یہاں سامنے, اور بہت سارے لوگ یہاں پر خاص طور پہ اس امام برگہ کی زیارت کرنے, سفرے کی زیارت کرنے یہاں آتے ہیں. اور ایک مخصوص کراچی کی مخصوصی بن چکی ہے یہ مجلس. میں دعا کروں گا کہ خدا توفیقات میں اضافہ کرے اور صحت و زندگی دے اقبال حیدر امو کو, اور ماشاءاللہ دونوں بھائی وصال حیدر, ندیم حیدر, ان کے سارے بچے, ان کی بیویاں بہت خوبصورت نظام کرتے ہیں. اور خاص طور پہ قائم ٹی وی کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے کوریج کی اتنی اچھی, اور سلامت رہیں. بہت شکریہ. سجاد نے کیسے وہ گزارا یار بھی کوئی مل جائے نا پہچاننے والا بازار وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا, ہم زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا. وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا, وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا. ہوگی راضی میں سے زینب کی ردا کا ضامن, ہوگی راضی میں سے زینب کی ردا کا ضامن. کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا, وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. موقع نیزہ سے بہانے لگے آنسو مولا, پھر سکینہ تو کسی شخص نے مارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا